بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوہ تھی، ایک ہندو جن ذات کو نماز پڑھنا سکھائی تو وہ مسلمان ہو کر مجھ سے ہی۔ آج موسم بے حد اچھا تھا۔ موسم بہار کا آغاز ہو رہا تھا۔ درختوں پر نئی ٹہنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس منظر کی جانب کھنچی چلی گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور گھر کے پچھلی جانب بنے باغ کی طرف آ گئی۔ صبح صبح کا یہ منظر بہت پرلطف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پھولوں کے پاس بیٹھی ان کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی جب ایک دم سے اسے اپنے پاس اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو خود کو کالے دھوئیں کے حصار میں پایا۔ اس نے بلند آواز میں تلاوت شروع کر دی تھی۔ اسے اس دھوئیں میں ایک سایہ اپنی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بلند آواز میں تلاوت کرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سایہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا، اس کی آواز بھی مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے پڑھنا بند نہیں کیا تھا۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اب وہ سایہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ روح تو تب فنا ہوئی جب اس سائے کے چہرے پر نظر پڑی۔ یہ تو وہ سفید سٹالر میں مقید سفید چہرہ لیے سردی کی وجہ سے اس کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ چھت پر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ زیر لب کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ چھت پر اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، سردیوں کی لمبی، ٹھنڈی اور خوفناک راتیں جو تھیں، ان میں تو یہ اندھیرا عام سی بات تھی۔ 2 دن سے گہرے سیاہ گنے بادلوں نے نہ سورج کو نکلنے دیا تھا نہ ہی چاند کو، بس ہر طرف دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں اس سفید دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ درجہ حرارت -1 تک جا پہنچا تھا۔ ایسے میں وہ بغیر کسی سویٹر کے اور بغیر کسی گرم چیز کے چھت پر ٹہل رہی تھی۔ جب کبھی زور سے بجلی چمکتی تو وہ چھپ کر شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوتی، لیکن بجلی وہاں بھی پہنچ کر اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ کبھی چھت کے ایک کونے میں ہوتی تو کبھی دوسرے میں۔ وہ کئی بار دروازے پر دستک دے چکی تھی، لیکن اس گھر کے مکین شاید اسے چھت پر چھوڑ کر ہی سو چکے تھے۔ وہ تو رات کا کھانا کھا کر بی جان کے کمرے میں ان کے گھٹنوں کی مالش کرنے جا رہی تھی، جب اسے یاد آیا کہ اس کے کپڑے تو چھت پر ہی رہ گئے ہیں۔ بارش کا کوئی پتہ نہیں تھا، کسی وقت بھی لگ سکتی تھی، ورنہ وہ صبح ہی اتار لیتی۔ اس وقت اکیلے چھت پر جانے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جانا تو تھا۔ پہلے ہی کپڑے 2 دن لگا کر سوکھے تھے، اب اگر دوبارہ بھیگ جاتے تو۔ اس نے ہمت باندھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے کپڑے اتارے تو اچانک اسے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر سوچا کہ شاید ہوا سے لگا ہو۔ اس نے باقی کے کپڑے اتارے اور دروازے کی جانب آئی۔ یہاں آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت آوازیں دیں لیکن سب بے سود۔ اس نے ایک بار آخری کوشش کرنا چاہی، لیکن اس بار بھی جواب ندارد۔ وہ مایوس سی ہو کر سکڑ کر سمٹ کر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی زبان پر شکوہ آیا ہی تھا کہ اگلے ہی پل اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور اپنے ہاتھ فوراً توبہ کے انداز میں اپنے کانوں سے لگا لیے۔ وہ کیسے اپنے رب سے شکوہ کر سکتی تھی؟ وہ دوبارہ سے دعائیہ کلمات اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اب اس نے رات یہیں گزارنی تھی جب تک کہ اس کی بی جان جاگ نہ جاتی۔ بی جان نیند کی دوائی کھا کر سوتی تھی اور فجر کے وقت ہی جاگتی تھی۔ وہ اب مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹوکری میں موجود کپڑوں پر نظر ڈالی اور بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے سویٹر نکال کر پہنی اور گرم شال کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لیا۔ تھوڑی حرارت ملتے ہی کچھ دیر میں اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھیں اور کچھ ہی دیر میں وہ اونگتے اونگتے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھ فجر کی اذانوں سے کھلی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی بوچھاڑ اس کو بھی بھگو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بجانا شروع کیا۔ بی جان، دروازہ کھولیں، پلیز بی جان، آپ سن رہی ہیں؟ بی جان، آپ اٹھ گئی ہیں؟ پلیز دروازہ کھول دیں، اب بارش تیز ہو گئی ہے، پلیز بی جان۔ وہ روتے بلند آواز میں دستک دیتی جا رہی تھی، لیکن کہاں بی جان نچلے پورشن میں اور کہاں وہ اوپر والے پورشن کی چھت پر۔
بند کمرے میں تو ویسے بھی آواز نہیں جاتی، لیکن اسے پھر بھی امید تھی کیونکہ بی جان روزانہ اسے فجر کے وقت جگانے اس کے کمرے میں ضرور آتی تھیں۔ بی جان حسب معمول فجر کے وقت اٹھی، بیڈ سے نیچے اترتے ہی وہ کراہ کر پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ان کے گھٹنے اب جواب دے گئے تھے۔ روزانہ وہ ان کی مالش کر دیتی تھی تو وہ سکون میں رہتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں آج رات کو وہ ان کے کمرے میں نہ آئی تھی۔ وہ تو کبھی بھولتی بھی نہیں تھی، آج جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم چونکی اور بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ خیر! ان کے چہرے پر پریشانی آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی لاٹھی نکالی اور اس کے سہارے چلتے ہوئے فکر مندی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ کمرہ کھول کر ہی وہ تھک سے رہ گئیں۔ ان کا ڈر سچ ثابت ہوا تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے سارا گھر دیکھ لیا تھا لیکن انہیں وہ کہیں نہ ملی۔ وہ اوپر والے پورشن کی جانب بڑھی اور پہنچنے تک ہی ان کا تنفس بری طرح پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کو ٹھہری اور جب انہیں چھت کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں آوازیں بھی دے رہی تھی۔ ہائے میری بچی، تو کیا وہ ساری رات سے چھت پر تھی؟ ان کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ باہر تو بارش بھی ہو رہی تھی۔ بی جان پھر سے لاٹھی کے سہارے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ سہمی سہمی ڈری ڈری ان کے سینے سے آن لگی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، اس کا وجود بھیگا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر آئیں۔ ابھی وہ نچلے پورشن کی جانب بڑھ ہی رہی تھیں جب پیچھے سے آتی کرخت آواز پر وہ اچھل پڑیں۔ ان کے دل ڈر سے حلق میں آ گئے تھے۔ اب جانے ان کا کیا حال ہونا تھا، یعنی چھت کا دروازہ بند ہونا اتفاق نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی پیچھے مڑی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی، ان کی سانسیں تھمنے لگیں۔ خوف سے ان کا انگ انگ ساکت ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ اٹھی اور اس آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے اپنے کمرے اور پھر اپنے گھر سے بھی نکل آئی تھی۔ وہ مسلسل ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں آواز کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ یہ مسلسل ایک سنسان راستہ تھا۔ یہاں پہ کوئی انسان رات کے اس پہر تو کیا، دن میں بھی آنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا، لیکن وہ سب سے بے پرواہ ہو کر اس گہری تاریک رات میں چلتی جا رہی تھی۔ رات مکمل اندھیری تھی اور جنگلی جانوروں کی خوفناک دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس پر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اتنا خوفناک ماحول اور یہ سناٹا بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھی جا رہی تھی جب ایک جگہ جا کر وہ اچانک رک گئی۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خود کو اس ویرانے میں پا کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے اسے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اوندھے منہ نیچے گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ اچانک وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کا پورا جسم ہی پسینے میں شرابور تھا۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور خالی گلاس واپس جگ کے ساتھ رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں وہ مسلسل 1 مہینے سے ڈر رہی تھی۔ ہر بار اسے طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں جو بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے زیر لب ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر خود پر پھونک ڈالی، پھر نیچے ہو کر دائیں طرف لیٹی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔ پھر یہ ورد کرتے کرتے ہی وہ سو گئی تھی۔ 5 بجے کے قریب اسے اس کی بی جان نے آن جگایا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے گلے لگی اور پھر اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکے گندمی رنگ کے کپڑے پہنے، سر پر سفید رنگ کے اسٹالر سے حجاب کیے، وہ سامنے میز پر جھکی بڑی محویت سے اپنے کام میں مگن تھی۔ پورا کمرہ سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اچانک اسے ایسے لگا کہ کسی نے اس کی کھڑکی پر دستک دی ہے۔ اس نے نہ سمجھی سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کھلے دروازے کی طرف۔ اسے کھڑکی پر دستک دینے کا کوئی جواز نظر نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دفعہ آواز پہلی آواز سے کافی اونچی تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آخر کون ہے؟ اس نے کہا۔ جس کو آنا ہے دروازے سے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی تھی۔
وہ اتنے دن سے محسوس کر رہی تھی کہ اسے ایسی ہی دستک کئی بار سنائی دیتی تھی۔ شروع میں تو وہ بڑی حیران ہوتی تھی، اس نے کئی بار باہر جا کر بھی دیکھا تھا لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جانے کیسی عجیب سی دستک تھی، اور وہ دستک دینے والا اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ دستک دے کر یوں غائب ہوتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اگر سامنے آنا ہی نہیں ہوتا تھا تو دستک کیوں دیتا تھا؟ آج بھی اسے وہ دستک وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ بس ایک چیز کا فرق تھا کہ وہ دستک پچھلی کھڑکی کی جانب ہو رہی تھی، لیکن آج وہ روز کی طرح بار بار اٹھ کر کھڑکی کی جانب نہیں جا رہی تھی۔ لیکن شاید کوئی یہی چاہتا تھا، کوئی بار بار اس کے کام میں خلل ڈالے جا رہا تھا۔ اب وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر رکی رہی، اس کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ جتنا اپنا دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی اتنا ہی مسلسل اسے زج کیے جا رہا تھا اور اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ کھڑکی پر اس بار پھر سے دستک ہوئی تھی، اور اب کی بار وہ اس دستک سے تقریباً اچھل ہی پڑی تھی۔ دستک انتہائی تیز آواز میں ہو رہی تھی۔ اب کی بار وہ اس دستک کو اگنور نہ کر پائی تھی اور ایک دم سے اٹھی اور دروازہ کھول کر پچھلی کھڑکی کی جانب بڑھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ خود ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ باہر آ کر اس نے چاروں جانب دیکھا، لیکن اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ یہ دستک کوئی معمولی نہ تھی کہ جس کو وہ نظر انداز کر دیتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے سارا باغ دیکھ لیا۔ اب اسے حقیقتاً پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس کو اپنے پاس خطرے کی بو محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے دیا تھا۔ یہاں کچھ تو عجیب تھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسے اٹھ کر باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ باہر آ جائے۔ اب جیسے ہی وہ باہر آئی تھی، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنے کی کوشش کی، جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس کی زبان کسی اندیکھی قوت نے جکڑ لی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی موت اس انداز میں ہوگی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کوئی تیزی سے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا جسم اندیکھی رسیوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ رسیاں اسے اپنے جسم میں اندر تک گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس نے دل میں اپنے رب کا نام پکارا اور خود کو اس کے سہارے پر چھوڑ دیا۔ اچانک ان رسیوں کی گرفت اس کے جسم پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے اپنا جسم مکمل آزاد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں اذانوں کی آواز پڑی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ اس کے رب تعالیٰ نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے قدم ابھی تک خوف سے لڑکھڑا رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ جلدی سے واش روم گئی اور وضو کر کے آ کر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ظہر کی نماز بھی ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر جائے نماز پر ہی بیٹھی تسبیح پڑھتی رہی، پھر کچن میں چلی گئی۔ جانے آج کون سی نصف اسے ملنے والی تھی۔ اس گھر کے مکینوں پر حرام تھا کہ وہ ذرا اس پر ترس کھا لیں۔ اب تو اسے ان سب کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جانے آج کون کون سی فرمائشیں ہونی تھیں۔ اس نے چولہا جلایا اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ وہ سویرے ناشتہ کرتی تھی، اس لیے اب اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ باقی تو 10 بجے اٹھتے تھے۔ اس نے چائے بنا کر 2 کپوں میں انڈیلی۔ چولہے کے پاس کھڑے رہنے سے اسے کافی راحت مل رہی تھی۔ اس نے محتاط انداز میں فریج کھولا اور اس میں پڑے ڈونگے کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے وہ مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے قیمے کا سالن نکال کر گرم کیا، جو اس نے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے بنایا تھا۔ ایک طرف اس نے سالن رکھا اور دوسری طرف روٹیاں ڈالنے کی غرض سے توا رکھا۔ پھر اس نے جا کر کچن کا دروازہ بند کیا اور آ کر روٹیاں ڈالنے لگی۔ کچن کا دروازہ اس نے احتیاطاً بند کیا تھا، مبادا یہ نہ ہو کہ خوشبو یا آواز باہر جائے اور وہ اس کے سر پر آن پہنچے۔ اس نے 4 روٹیاں بنا کر ایک سائڈ پر کی، پھر کچھ سوچ کر اس نے کھڑے کھڑے مزید 5-6 روٹیاں ڈال دی تھیں۔ اس نے وہ روٹیاں رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں ڈال دی تھیں۔ پھر اس نے چائے دوبارہ سے دیگچی میں ڈال کر گرم کی۔ اس سے ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ایک کام کرنے جاتی تو 7-10 اور کھل جاتے۔
ان کے چکر میں اس کو ہمیشہ چائے دوبارہ گرم کر کے پینی پڑتی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں سالن نکالا، پھر چائے ڈالی، پھر بڑی ٹرے اٹھا کر اس میں ایک طرف چائے کے کپ اور دوسری طرف سالن کی پلیٹ رکھی، بیچ میں روٹیوں والی پلیٹ رکھی۔ اس کے بعد وہ فریج کی جانب مڑی اور وہاں سے سلاد اور چٹنی نکال کر ایک ایک پلیٹ میں ڈالا اور وہ پلیٹس روٹیوں کے اوپر رکھی۔ چور انداز میں کچن کا دروازہ کھول کر احتیاطاً ادھر ادھر جھانکا۔ کمروں کے دروازے بند دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ فوراً سے ٹرے اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان گھر کے مکینوں کی فرمائشوں سے وہ پورا فائدہ اٹھاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے دل میں آتا کہ یوں چھپ چھپا کر کھانا چوری ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس خیال کو جھٹک دیتی، بھلا اپنے ہی گھر میں کون سی چوری ہوئی؟ کھانے کے معاملے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ بے شک اس گھر کے مکینوں کے سامنے اس کی جان جاتی تھی، لیکن جب اسے بھوک لگی ہوتی تو وہ بالکل ہی نڈر بن کر ان کی ناک کے نیچے سے انہی کے کھانے لے جا کر مزے سے کھاتی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کھانا صوفے کے آگے موجود میز پر رکھا اور بی جان کو آنکھ مار کر صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بی جان اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ اسے سخت بھوک لگی ہے۔ ایک بھوک لگتے ہی تو وہ ان کو پہلے والی لگتی تھی، ورنہ تو اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تھا۔ بی جان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یہ عادت انہیں اسی سے تو پڑی تھی۔ کہاں لوگ کھانے کے بعد چائے پیتے تھے اور کہاں وہ جو پہلے چائے پی تھی اس کے بعد کھانے کو ہاتھ لگاتی تھی۔ چائے ختم کر کے انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب اس کی بھوک کم ہوئی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اب وہ تیز تیز کھانا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ بی جان بھی کھانا کھا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی، جلدی کچن میں گئی۔ کچن میں جا کر اس نے گندے برتن سنک میں ڈالے اور فوراً سے دھو کر ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا اور خود لاؤنج میں جا کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اسے دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ بڑے تکبرانہ انداز میں چلتی ہوئی باہر آئی اور آ کر اس سے مخاطب ہوئی، مہارانی کچھ بنانا بھی ہے یا یہیں بیٹھے بیٹھے مراقبے میں رہنا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے آپ کا انتظار تھا، آپ بتا دیں کہ کیا کھائیں گی؟ تو اس نے اسے چکن کڑاہی، سلاد، کھیر اور چپاتیوں کا آرڈر دیا اور اس کے ساتھ ہی کچن میں آئی اور بولی کہ اتنا ہی بنانا جو ہمارے لیے ہو، فالتو لوگوں کے لیے چکن ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نہایت فرما برداری سے سر ہلایا۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب یہاں سے جاتی ہے تاکہ وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کمر کس کر کام میں جت گئی۔ اس کے پاس صرف 40 منٹ تھے۔ ان 40 منٹ میں اس نے اس کے کہے کے مطابق کھانا تیار کر کے ان کے کمرے میں پہنچانا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے روٹیاں تو پہلے سے ہی بنا دی تھیں۔ اس نے خود کو شاباشی دی۔ اب اس کا کام آسان تھا۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر کھیر کے لیے چولہے پر رکھا۔ کھیر 20 منٹ بننے میں جبکہ 20 منٹ ٹھنڈا ہونے میں لیتی تھی۔ چکن نکال کر اس نے چکن کڑاہی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ ٹھیک 40 منٹ کے بعد وہ ان کو کھانا کمرے میں دے آئی۔ اب وہ باہر بنی بیٹھک کی طرف جا رہی تھی۔ چند ماہ پہلے سے ہی اس نے اپنے گھر میں بچوں کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بچوں کو نماز اور دین کا علم سکھاتی تھی، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ اس کا لہجہ اور پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، جس سے متاثر ہو کر جلد ہی اس کے پاس بہت سارے بچے ہو گئے تھے۔ تقریباً سارے محلے کے بچے ہی اس کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو کچھ بچے آ چکے تھے۔ وہ 3 سے لے کر 5 بجے تک قرآن پڑھاتی اور 5 سے لے کر 6 تک بچے اور بچوں کو دینی علوم حدیث، ناظرہ اور ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی تھی۔ آج اس کا ارادہ بچوں کو لے کر اندرونی کمرے میں پڑھانے کا تھا، کیونکہ آج ہونے والے واقعے سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو لیے اندر بڑھی۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ وہ لوگ اوپر والے پورشن میں ہوتے تھے اور اب 7 بجے سے پہلے ان میں سے کسی نے بھی نیچے نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ منظر ایک گھر کا ہے جس میں کل 4 افراد رہتے ہیں: نایاب یوسف، اس کی بی جان، اس کی سوتیلی ماں اور اس کی سوتیلی بہن۔ نایاب 16 سال کی تھی جب اس کی ماں کینسر کے باعث انتقال کر گئی۔ نایاب اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ نایاب کی دادی اور نانی آپس میں بہنیں تھیں۔ نایاب کی دادی نے نایاب کے بابا کی شادی اپنی مرضی سے اپنی بھانجی مدیحہ سے کی تھی، جس پر نایاب کے والد خوش نہ تھے۔ یوسف صاحب کو اپنے کالج کی ایک لڑکی پسند تھی جو کہ اب ان کے ساتھ آفس میں بھی کام کرتی تھی۔
انہوں نے جب اس کے بارے میں بی جان کو بتایا تو بی جان نے اس سے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن وہ اسے ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ انیلا کو دیکھ کر ہی بی جان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ انتہائی فٹنگ والی ٹی شرٹ کے ساتھ جینز جو ٹخنوں سے کافی اوپر تک فولڈ کی گئی تھی، کندھے تک آتے گولڈن بال، آستینے کوہنیوں سے کچھ اوپر تک فولڈ کیے، وہ کہیں سے بھی بی جان کو ایک شریف گھرانے کی لڑکی نہ لگی۔ بی جان نے منہ پر ہی اسے بے عزت کر دیا، جس پر بھی وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ پھر یوسف کو بی جان کے مجبور کرنے پر چاروں نہ چار مدیحہ سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی یوسف نے چھپ کر انیلا سے نکاح کر لیا تھا، جس کے بارے میں صرف مدیحہ جانتی تھی۔ سالوں گزر گئے لیکن یوسف کا رویہ مدیحہ کے ساتھ نہ بدلا۔ وہ نایاب کی پیدائش پر بھی نرم نہ ہوا تھا، جبکہ انیلا کے گھر نایاب کی پیدائش کے 4 سال پہلے ہی تارا کی پیدائش ہو چکی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن اچانک مدیحہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ اس دن انیلا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بی جان کو بھی 5 سال پہلے اس بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ انیلا صرف حلیے سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی بری تھی۔ اس کی زبان نے زہر اگلنا شروع کر دیا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، ابھی پانی کے چھینٹے مارو، ہوش میں آ جائے گی، یہ سب بس شوہر کو اپنے پیچھے لگانے کے بہانے ہیں۔ لیکن اس کی ناک سے بہتا خون دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ سب مدیحہ کو ہسپتال لے کر گئے، جبکہ پیچھے پھر سے انیلا کی بددعائیں شروع ہو گئی تھیں۔ اللہ کرے مر جائے تو میں اس گھر میں آ جاؤں، اس فلیٹ میں رہ کر دم گھٹنے لگا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی بالکل اپنے جیسا بنایا تھا۔ مدیحہ کی زندگی اتنی ہی تھی۔ شام تک اس کا جنازہ گھر آ چکا تھا۔ اس کا جنازہ دیکھ کر نایاب یوسف یوں روئی تھی کہ الامان۔ اس کا دکھ تو سب سے بڑا تھا۔ زندگی میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی باپ کی شفقت، کبھی باپ کا پیار نصیب نہ ہوا تھا۔ آج اس سے ماں کی شفقت بھی چھینی جا چکی تھی۔ وہ ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ وہ کسی طور کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی بچی تو تھی نہیں کہ بہلا کر چپ کرا لیا جاتا، وہ 16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ یوسف کو اب بھی مدیحہ کی پرواہ نہیں ہوئی۔ اسے اس کی موت کا افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن صرف انسانیت کے ناطے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد وہ گھٹنوں پر آنے والا ہے۔ مدیحہ کی موت کے تیسرے ہی دن سے اسے اس کی کمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے اپنے دل کی پکار کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب کسی طور سکون نہ ملا تو انیلا کو اس گھر میں لے آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی کتنی بڑی غلطی ہے۔ بی جان ان دونوں کے آ جانے سے بہت پریشان تھی۔ نایاب تو بہرحال ابھی بھی صدمے میں تھی۔ یوسف نے سوچا تھا کہ شاید انیلا مدیحہ کی کمی پوری کر دے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ انیلا کی روٹین سے بے حد اکتا گئے، لیکن کیا کرتے، اپنا گناہ تھا۔ بی جان نے انہیں کتنا سمجھایا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نایاب ہاؤس جہاں ہر وقت قہقہے اور خوشیاں ہوتی تھیں، اب روز کی چخ چخ اور لڑائیاں سن سن کر تو دیواروں کے کان بھی پک گئے تھے۔ اور پھر اس گھر نے سسکیاں سنی تھیں، نایاب یوسف کی سسکیاں۔ اس کے باپ نے آج زندگی میں پہلی بار اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ وہ باپ کے گلے لگ کر کھل کر روئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ نایاب یوسف یہ لمحہ پا کر کھل اٹھی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ یوسف بہت بدل گیا تھا، اسے احساس ہو گیا تھا اپنی غلطیوں کا، لیکن اس کے دل کو کسی طور سکون نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اور ایک دن یہ آگ بھڑک اٹھی اور یوسف کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف کو دل کا شدید دورہ پڑا اور پھر بالآخر اس کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ اپنی مدیحہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، یہ کوئی نایاب یوسف سے پوچھتا، جس نے ایک ہی سال میں اپنے ماں باپ دونوں کھو دیے تھے۔ لیکن اس مرتبہ قیامت صرف نایاب یوسف پر ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے سارے رشتوں پر ٹوٹی تھی۔ بی جان کا بڑھاپے کا سہارا، انیلا یوسف کا یوسف اور تارا یوسف کا باپ۔ انیلا کی حالت بھی اس وقت قابل رحم تھی۔ اس کی محبت اس سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے جا سوئی تھی۔ کچھ دن تو یوسف کا غم تازہ رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بس انیلا اور اس کی بیٹی تارا نے نایاب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس سے سارے گھر کے کام کرواتی، انہوں نے نوکروں کو چھٹی بھی دے دی تھی۔ اگر بی جان کچھ کہہ دیتی تو تارا کے ہاتھوں بی جان اور نایاب کی شامت آ جاتی۔ وہ ایک بد لحاظ اور بد سلیقہ لڑکی تھی، ساتھ ہی ساتھ انتہائی بدتمیز اور منہ پھٹ بھی تھی۔
بی جان بہت بے بس ہو گئی تھی. وہ نہ اسے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی گھر سے نکال سکتی تھی، کیونکہ یوسف مرنے سے پہلے یہ گھر آدھا آدھا نایاب اور تارا کے نام کر گیا. انیلا پھر یوسف کی ماں اور بیٹی مان کر تھوڑا لحاظ کر جاتی، لیکن تارا ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی. وہ جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچاتی اور اذیت دیتی تھی. نایاب سے تو اسے خدا واسطے کا بیر ہی تھا. نہ جانے اسے نایاب سے کیا مسئلہ تھا، بلکہ اگر وہ بڑی بہن ہونے کا فرض نبھاتی تو نایاب اس کی چھوٹی بہن تھی، لیکن اس نے کبھی نایاب کو اپنی بہن سمجھا ہی نہیں. دن گزرتے جا رہے تھے. ایک دن بعد مزید بگڑ گئی جب نایاب کے لیے رشتہ آیا. یہ رشتہ بی جان کے سرکل میں جاننے والے لوگوں کا آیا تھا. لڑکا پڑھا لکھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا. تارا کو پتہ چلا کہ نایاب کے لیے رشتہ آیا ہے تو اسے ایک جلن سی محسوس ہونے لگی. وہ تو نایاب سے بڑی تھی تو اصولاً اس کا رشتہ پہلے آنا چاہیے تھا. اس نے سر جھٹکا اور کہا چل کر دیکھتے ہیں کس نمونے کا رشتہ آیا ہے. جیسے ہی وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اسے نایاب کی قسمت پر یقین نہیں آیا. اتنا ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا اس نایاب کا نصیب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ پہلے ہی نظر میں اس لڑکے پر اپنا دل ہار گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کی بہن کا ہونے والا شوہر ہے. ان کے جانے کے بعد بی جان اور انیلا وہیں بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ تن فن کرتی ان کے سر پر آن پہنچی اور کہا میری بات سنیں بی جان. بی جان اور انیلا دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں. جب اس نے بولنا شروع کیا تو انہیں ایسے لگا کہ ان کے سر پر گھر کی چھت آن گری ہو. انیلا اپنی بیٹی کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی. وہ بالکل اسی کا پرتو ہی تو تھی. اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بڑے مزے سے ان کے سر پر بم پھوڑ کر جا چکی تھی. پیچھے وہ دونوں اپنی جگہ پر جامد ہو گئیں. تارا کی بات سے گھبرا کر اگلے ہی ہفتے نایاب کی شادی کر دی گئی. جب تارا کو پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا کیا، لیکن اس کی کون سنتا؟ یہاں بی جان اس کے روب میں نہیں آتی تھی. تارا جلتے توے پر بیٹھی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی اسے سکون مل گیا جب نایاب بیوہ ہو کر روتی ہوئی گھر آ گئی. اس کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا. اس نے خود کو مصروف کرنے کے لیے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. کچھ دن سکون سے گزرے تو اس نے پھر سے بچوں کو بیٹھک میں شفٹ کر لیا تھا. وہ بچوں کو وہیں پڑھانا شروع ہو چکی تھی. دراصل بیٹھک سائز کے لحاظ سے بڑی تھی اور ہوادار بھی تھی، اس لیے کمرے کی بنسبت بچے اس میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. آج جب وہ بیٹھک میں آئی تو ایک نئے بچے کا مزید اضافہ ہوا. یہ بچہ اس گاؤں میں شاید نیا تھا. اس نے اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کی عادت تھی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی نیا بچہ آتا تھا تو وہ اس سے بات چیت ضرور کرتی تھی. وہ بچہ دیکھنے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ الگ سا. جانے کیا تھا، بس کچھ عجیب سا تھا اس کی نظروں میں. اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. ایک بار تو اس کو ایسے لگا جیسے وہ اس کو غصے سے گھور رہا ہے. اگلے ہی بل اسے آنکھوں میں نرم تاثر لیے خود کی طرف دیکھتا ہوا محسوس ہوا. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب سے الگ تھلگ کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے نہ سپارے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی کہا کہ اسے سبق پڑھنا ہے. تو پھر وہ وہاں آیا ہی کیوں تھا اگر اس نے پڑھنا نہیں تھا تو؟ اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے اس کو 1-2 بار بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو اس نے اس سے اکیلے میں بات کرنے کا سوچا اور باقیوں سے سبق سننے لگی. جیسے ہی وہ سب سے سبق سن کر فارغ ہوئی تو اس نے ان کو چھٹی کرنے کا اشارہ کیا اور خود اس کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے. لیکن جیسے ہی اس کی نظر کونے میں پڑی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہاں کوئی بچہ نہ تھا، لیکن اس نے تو اسے ان بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا بھی نہ تھا. تو پھر وہ کیسے اچانک غائب ہو گیا؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دیکھنے سے پہلے ہی بچوں کے ساتھ نکل کر جا چکا ہو. کل آئے گا تو تب میں اس سے بات کر لوں گی. یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی. اسے رات کا کھانا تیار کرنا تھا. جب وہ کھانا تیار کر رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا. آخر کون تھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو سیریس نہ لیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی. اس نے دیکھا تو اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. پھر یہ قدموں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں آیات کی تلاوت شروع کر دی. وہ شروع سے ہی ذہین تھی. اسے اس کی ماں نے خود گھر پر ہی قرآن حفظ کروایا تھا. اس کے بعد اس نے آن لائن عالمہ کا کورس بھی کر لیا تھا.
اس کا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر زیادہ تر وقت تلاوت میں ہی گزرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت تلاوت میں مشغول رہتی تھی، کبھی زیر لب تلاوت کر رہی ہوتی تو کبھی بلند آواز میں کرنا شروع کر دیتی۔ اسے قرآن پاک سے ایک الگ ہی لگاؤ تھا، اس کا تو بغیر اس کے گزارا ممکن نہیں تھا۔ وہ واقعی ہی اس کی روح کی غذا تھا۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی اس کے دل کو سکون ملنے لگا، اس کے دل سے سارا ڈر نکل گیا۔ وہ اب سکون سے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کام ختم کر کے کچن سے نکلنے لگی تو تارا کچن میں داخل ہوئی۔ تارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا، جیسے تارا نہ ہو کوئی چڑیل یا جن دیکھ لیا ہو۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، تارا نے اسے ایسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ تارا کے نام سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے آس پاس خاموشی محسوس کرتے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر تارا کو دیکھا تو تارا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی تارا ہے جو ہمیشہ اس کے لیے اپنی آنکھوں اور زبان پر زہر لیے پھرتی تھی۔ وہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو تارا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولی، میں وہم نہیں ہوں، سچ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں پاگل۔ اس کے منہ سے نکلنے والے میٹھے جملے نے تو اس کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اتنے میٹھے الفاظ! اب اسے لگا کہ شاید اس کے اعلی سماعت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو بند جھٹک کر پھر کھولا، جس سے تارا کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا۔ وہ شاید کہیں باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر نایاب کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ آج تک جو کچھ بھی ہو چکا ہے پلیز اسے بھول جاؤ، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ اسے حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ آج سورج کدھر سے نکل آیا تھا؟ تارا نے اسے کہا، اگر تم یہ کھاؤ گی تو میں یہ سمجھوں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے ایک چاکلیٹ کھولی اور اس کا دل رکھنے کے لیے وہیں پر اس کے سامنے کھانے لگی، جبکہ اس کو کھاتا دیکھ کر تارا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر روز ہی ایسا ہونے لگا، وہ روز نایاب کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی تھی۔ اگلے دن نایاب پڑھانے لگی تو دیکھا وہ لڑکا آج وہیں کل والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نایاب اس کے پاس گئی اور اس سے بات کرنے لگی، بچے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ماما بابا کون ہیں؟ اس لڑکے نے نہ تو نایاب کی کسی بات کا جواب دیا نہ ہی نظریں زمین سے اٹھائیں۔ وہ مسلسل زمین کو گھور رہا تھا۔ نایاب کو وہ بہت عجیب لگا۔ نایاب نے ایک دو بچوں کو بلایا کہ آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی بھی بچہ اس کے پاس آنے یا بات کرنے کے لیے نہ مانا۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آتا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جب آتے ہیں وہ پہلے سے یہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور واپسی پر کل جب ہم گئے تو اس وقت وہ یہیں پر تھا۔ نایاب کو بہت حیرانگی ہوئی۔ خیر اس نے بچوں کو سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ اچانک وہ بچہ اٹھا اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ نایاب اٹھ کر اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ ہوتا تو دکھتا نہ۔ نایاب نے متلاشی نظروں سے ساری طرف دیکھ لیا تھا، لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی۔ خیر سر جھٹک کر وہ اندر آ گئی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا، وہ بچہ اچانک آتا اور اچانک غائب ہو جاتا۔ نایاب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے وہ ڈراونے خواب، پھر وہ سایہ جو بار بار اس پر حملے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ان سب سے جان چھوٹی تو یہ پراسرار بچہ اور اس کی پراسرار شخصیت۔ نہ جانے اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جب وہ دن کے وقت دھوپ سینکنے پچھلے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے آگے پیچھے جھلا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ میز پر رکھے سنگتروں سے بھی انصاف کر رہی تھی۔ وہ بڑی محویت سے ایک ایک پھانک اٹھاتی، اس پر سے سارے سفید اجزاء الگ کرتی، پھر اس پھانک کو مسالے میں 2 پرت لگا کر منہ میں رکھ لیتی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے بمشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے جب اس کو اپنے پاس آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم ڈر کر اچھلی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ آواز پھر سے آئی، نایاب جی۔ نایاب نے یہ آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ یہ ایک بچے کی آواز تھی۔ نایاب نے آواز کی سمت میں دیکھا تو اس بار اسے وہ آتا دکھائی دے گیا۔ یہ وہی بچہ تھا، مگر آج اس کا حلیہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ اس نے لنگی اور ساتھ کرتا پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر چمکتا تلک اس کے غیر مسلم ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ننگے پیر تھا۔ اب وہ چلتا ہوا نایاب کے پاس آ رکا۔ اس نے آتے ہی دونوں ہاتھ نایاب کے سامنے جوڑے اور مخصوص انداز میں بولا، پرنام دیوی جی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے نایاب کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہندو مسلک سے ہے، لیکن وہ یہاں ان کے گاؤں میں کیسے آیا اور اس سے کیا چاہتا ہے؟
نایاب نے اس سے پوچھا، بچے کون ہو آپ اور یہاں کیسے آئے؟ تو وہ بولا، نایاب جی ہمرا نام پریم سوریا ونشی ہے، ہمرا سمبند ہندو دھرم سے ہے، ہم تمہارے پاس ساتھتا کے لیے آیا ہے، ہمری ساتھتا کر دو تو ہم ساتوں جنم تمہارے غلام بن کے گزار دیویں گے۔ نایاب کو اس کی ہندی زبان مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، ہم نے بہت مرتبہ تمہارے درشن کیے ہیں، جو تم پڑھتی پڑھاتی ہو نا، اس سے ہمارے من میں کچھ ہلچل سی ہوتی ہے، ہم کو تم سے وہ سب کچھ سیکھنے کی اچھا ہے، ہم تمہارا دھرم سویکارنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں تمہاری سہایتا کی آوشکتا ہے۔ تمہارا پڑھنا اور جو تم کرتا ہے نا وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر، ہم سب کو وہ کرنے کا بہت من کرتا ہے۔ ہمارا من اب کب سے بےکل ہے، جب تک تم ہمارے کو اس سب کی سیکھ نہیں دو گی ہمارا من شانت نہیں ہوگا۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ اس کی ساری بات سمجھ گئی۔ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کی طرح قرآن اور نماز سیکھنا چاہتا تھا۔ نایاب بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جانے اسے اس کی ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس نے اس کام کے لیے اسے چنا۔ اس کے ہاتھ پر ایک شخص مسلمان ہو رہا تھا۔ اس نے اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، یہ ایک آسان اور قابل فہم دین ہے، اس میں زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے، جو کوئی بھی اس میں داخل ہونا چاہے اسے اپنے پورے دل، دماغ اور روح سے اس عقیدے پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ تمام تر مخلوقات کا خالق ہے، تمام جن و انس کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عقیدے کا نہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے بلکہ سچے دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم سے شروع ہوا اور مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسمانی کتابیں بھی اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی، جن میں سے 4 مشہور تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید ہمارے آخری نبی پر نازل کی گئی، یہی ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ ان سب باتوں پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا یقین بھی رکھا جائے کہ قیامت برحق ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں کام کرے گا اسے قیامت میں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اچھے کام کرے گا اسے جنت، جبکہ جو برے کام کرے گا اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ سب اسلام کے متعلق چند تعارفی اور معلوماتی باتیں ہیں۔ اگر تم ان سب پر یقین کرتے ہو تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتی ہوں۔ پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے منہ سے کلمہ سن کر بے اختیار اس کی زبان پر بھی خود بخود کلمہ جاری ہو گیا۔ اس کو ہدایت مل چکی تھی۔ ہدایت تو پلر کے پیچھے چھپے اس وجود کو بھی مل گئی جو نہ جانے کب سے وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نایاب نے جو طریقہ دعوت اختیار کیا تھا وہ اس نے اپنے نانا سے سنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص کو ساری بنیادی معلومات فراہم کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے دل سے اسلام میں داخل ہو سکے۔ اس نے اس کا نام عباس رکھا۔ اس کے بعد نایاب اسے دین اسلام کی مکمل تعلیم دیتی رہی۔ نایاب سے تعلیم سیکھنے کے بعد وہ مزید علم کے لیے ایک مولوی کے پاس گیا۔ انیلا مکمل سر تا پیر بدل گئی تھی۔ اس پر اس دن نایاب کی تقریر نے بے حد گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس نے بی جان اور نایاب سے پیر پکڑ کر معافی مانگی، جبکہ تارا کو نصیحت مل چکی تھی۔ تارا نے نایاب کے ساتھ جب بھی برا کرنا چاہا، بدلے میں اسی کے ساتھ برا ہوا۔ اس نے بہت دفعہ نایاب پر جادو کروایا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، لیکن نایاب ہر بار اللہ کے کلام سے اس کے وار سے بچ گئی۔ پھر اس نے اس پر ایک جن بھجوایا، وہ بھی نایاب کو زیر نہ کر سکا کیونکہ اس کے پاس اللہ کے کلام کی طاقت تھی۔ جادو کا اثر الٹا ہوا اور تارا ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی، جیسا کہ وہ نایاب کے لیے چاہتی تھی، کیونکہ سب لوگ نایاب کو پسند کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے، اور یہ بات تارا کو حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ ایک دن نایاب باغ میں بیٹھی پھولوں کی خوشبو سے مسرور ہو رہی تھی جب اسے آس پاس اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا گئی۔ اچانک ایک سایہ اس کی طرف بڑھا۔ نایاب مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، لیکن اس سائے پر اس کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ نایاب کے قریب آیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نایاب کی چیخ نکل گئی۔
یہ تو عباس تھا، لیکن یہ اس طرح؟ اس کی حیرت دیکھ کر عباس بولا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ دراصل میں ایک ہندو جن ذات تھا، مجھے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شروع میں تو میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ میرا دل آپ کے کلام اور عبادت کی طرف مائل ہوتا گیا۔ میں بھیس بدل کر آپ سے علم سیکھتا رہا، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں شرمندگی تھی کہ میں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ نایاب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عباس سفید شلوار قمیض اور سفید ہی امامہ باندھے، چہرے پر داڑھی سجائے اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ تو اب اس سے بھی زیادہ علم والا ہو گیا تھا۔ یہی وہ جن ذات تھا جسے نایاب نے نماز پڑھنا سکھائی تھی، اور یہ مسلمان ہو کر اب اس سے بھی بڑا عالم اور مذہبی اسکالر بن گیا تھا۔ اس نے نایاب کو نکاح کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی، اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔